بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب سے یہ کرونا کا وائرس آیا ہے تو ٹیلی ویژن کھول لیں یا کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو آدھے لوگ کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، آدھے لوگ کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی مختلف آراء پیش کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس طرح کا ہونا چاہیے، کوئی کہتے ہیں کرفیو کی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اس پہ عمل لاک ڈاؤن کو کیوں مؤثر نہیں بنایا گیا، لیکن گورنمنٹ نے تقریباً 1.5 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا ہے۔ اس کے جو اثرات آئے ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ آج کا جو فگر ہے 26,000 لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ 84% لوگ جو ہیں وہ لوکل سطح پہ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنا لاک ڈاؤن کرنے کے بعد یہ پازیٹیو فگر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم نے کیا ہے۔ اتنے دن لاک ڈاؤن کرنے کے بعد ہماری جو معیشت ہے اس کا آپ دیکھیں کہ اربوں میں اس کا ٹیکس ریکوری جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ میں چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ مجھے ایک لڑکا MA پاس ملا، وہ کوئی اچھی جاب ہی کرتا ہے، کیونکہ میرا واقف نہیں تھا، میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ وہ سیر کر رہا تھا۔ تو جب میں نے اس نے آگے ہاتھ کیا، میں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں نے اسے سلام بولا، تو وہ کہنے لگا جی سر آپ نے تو میری انسلٹ کیا، آپ نے میرے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملایا۔ میں نے کہا یار کرونا وائرس ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ڈسٹنس رکھیں، تو یہ کوئی اس میں تو ان والی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انسلٹ ہوئی ہے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس طرح ایک ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی گریجویٹ ہیں، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ شوبرہ میں رہتے ہیں، اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے، آپ نے کسی کرونا کے مرض سے جو بندہ ہلاک ہوا اس کا جنازہ پڑھا ہے، یا آپ کے کسی دوست یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند دن پہلے میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے کیا دیکھا، ادھر ایک 4 پائی پہ 4-5 بندے بیٹھے ہوئے، مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں بیٹھ جائیں، تو میں نے انہیں کہا پہ 4-5 بندے بیٹھے ہوتے، مجھے کہتے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں۔ میں کھڑا رہا، ایک سمجھ گیا، وہ کہتا ہے جی یہ ڈر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم کا عجیب ہی خیال ہے، عجیب ہی منطق ہے، وہ ابھی تک اس کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے۔ بڑے شہروں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور ہیں، وہ احتیاط کرتے ہیں، وہ ماسک بھی پہنتے ہیں، لوگوں سے ڈسٹنس بھی رکھتے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو لاک ڈاؤن ختم کیا ہے، یہ ان کا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے کوئی اچھے نتائج مرتب نہیں ہو رہے تھے، دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ لیکن لاک ڈاؤن ختم کرنے میں جو گورنمنٹ نے سٹیپ لیے ہیں، میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں۔ ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈیوائڈ کرے ایک دن کو، مثلاً آپ سحری سے لے کے 1:30 بجے تک کپڑے کی دکانیں کھول دیں، آدھا گھنٹہ بریک دیں، 2 بجے کے بعد آپ الیکٹرانکس، موبائل فونز، کراکری وغیرہ کی دکانیں کھول دیں جو مغرب تک کھلی رہیں۔ مغرب کے بعد آپ شوز سٹور جو ہیں وہ کھول دیں، وہ رات 9-10 بجے تک کھلے رہنے دیں۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ سارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی کسی حد تک مطمئن ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ لوگ جا کے شاپنگ بھی کر لیں گے، البتہ جو لوگ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑے سے مسائل بنیں گے۔
دوسرا یہ جو فرنیچر وغیرہ کی شاپس ہوتی ہیں ان پہ آپ جائیں، آپ نے کبھی ان پہ رش نہیں دیکھا. اگر آپ نے ہارڈ ویئر یہ ساری دکانیں کھول دی ہیں تو آپ کو ان کو بھی کھولنا چاہیے. اس طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا عوام میں ایک آ جائے گا کہ وہ ان کا تھوڑا بہت کاروبار چلنا شروع ہو گیا ہے. لوگوں کو جن لوگوں کو اویئرنیس آنی ہے ان کو آ چکی ہے. وہ جو لوگ اس سے ڈسٹینس رکھنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹینس رکھ کے بھی کام کر رہے ہیں. جنہوں نے نہیں رکھنا آپ جو مرضی کوشش کر لیں، آپ محلوں میں جا کے دیکھ لیں. گورنمنٹ یہ تو نہیں کر سکتی کہ 22 کروڑ بندے کے ساتھ ایک بندہ لگا دے کہ وہ جناب آپ کو دور رکھے، آپ کو ماسک پہنائے، آپ کو سینٹائزر یوز کروائے، آپ کے ہاتھ دھلوائے. یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن ہماری جو عوام ہے اس کا شعور کا یہ لیول ہے کہ آپ جس مرضی محلے میں چلے جائیں، جس مرضی گاؤں میں چلے جائیں، لوگ اس کی پرواہ نہیں کر رہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ اگر آپ لاک ڈاؤن کھولیں یا نہ کھولیں انہوں نے کرنی ہے. اس کی یہ جو گورنمنٹ نے کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کے متعلق بات کی ہے، کل انہوں نے جو تعلیمی اداروں کی ایک نئی پالیسی لے آئی ہے، یہ بھی عجیب سی مجھے لگی ہے. مثلا یہ ہے کہ ایک بندہ جو 9th کلاس میں پڑھتا ہے آپ اس سے کون سے مارکس دیں گے؟ 8 کے مارک دیں گے. 8 کا تو آپ کا بعض بچے ہیں وہ امتحان ہی نہیں دیتے. آپ کے پاس اس کا کوئی اتنا سسٹم اچھا نہیں ہے. کئی پرائیویٹ اسکول ہے وہ امتحان نہیں دلواتے. کیا جو ان کا لوکل ایگزام ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں گے؟ اگر اس کو مد نظر رکھیں گے لوکل ایگزام میں تو وہ اپنے بچوں کے بہت زیادہ نمبر لگا دیں گے. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ کمپوزٹ کا اعلان کر دیتے. انہیں کہتے ہیں کہ اس سال کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں 9th اور 10th کا جو ہے کمپوزٹ ایگزام ہوگا. دوسرا یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم 15 جولائی کو اسکول کھولیں گے. 15 جولائی کو مونسون کا موسم شروع ہو جاتا ہے، حبس ہوتی ہے، دیہاتوں میں دھان کی کاشت شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. گورنمنٹ کو یہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا کہ 15 اگست کو اسکول کھلیں گے تاکہ بچے جو ہیں پیرنٹس وہ سب جو انہوں نے کام کرنے ہیں وہ ان بچوں کو ساتھ ترغیب دیں. جو آپ نے ٹیلی ویژن پہ چینلز بنائے ہوئے ہیں جن کے پاس ہے چلو وہ دیکھ دکھ لیں. غریب لوگوں کے پاس ایسی سہولتیں ہیں ہی نہیں، ان کے پاس تو بیچاروں کی روٹی نہیں ہے، وہ ان چینل سے کیسے استفادہ حاصل کریں گے. اس کے علاوہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ملک کا ایک عجیب سا چکر بن گیا ہے کہ ایک وہ میں نے فلم دیکھی تھی، اس میں امریش پوری کہتا ہے کسی علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے. امریش پوری کہتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر سی ایم جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ گیا تو آپ نے یہ خبر لگانی ہے کہ دیکھیں جی لوگ مر رہے ہیں سیلاب سے، یہ اوپر سے نظارے کر رہے ہیں. اور اگر وہ ٹرین پہ گیا تو آپ نے یہ خبر لگانی ہے کہ یہ جی ہیلی کاپٹر پہ اتنے پیسے کیوں خرچ کیے ہیں، یہ ٹرین پہ جناب مزے لے کے جا رہا ہے. تو ہماری گورنمنٹ اچھا کرے برا کرے، اپوزیشن جو ہے ہماری جو ہے یا کوئی بھی جو سیاسی رہنما جو حکومت کی مخالفت میں بولتے ہیں انہوں نے نہ کسی اچھی چیز کو نہ اپریشیٹ کرنا ہے، بری چیز کو تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طرح کے جو رویے ہوتے ہیں نا یہ قوم کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، حکومتی پارٹی کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ جو بھی سٹیپ لیتی ہے اگر اس میں کوئی اچھا سٹیپ ہے تو اسے اپریشیٹ کریں، اگر برا سٹیپ ہے تو اس میں لاجک پیش کریں، انہیں اس کا متبادل نظام پیش کریں. اسی طرح ہی جس طرح ہمارے سیاستدان کنفیوز ہیں اسی طرح ہی عوام بھی کنفیوز ہو چکی ہے. تو یہ اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اتنے بڑے جو کرائسس ہے اس میں ہم کس طرح سرخرو ہوتے ہیں. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم پہ مہربان ہے. نہ یہاں اٹلی والی صورتحال آئی ہے اور نہ امریکہ جیسی، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمیں حکومت کہتی ہے، جو WHO ہمیں کہہ رہا ہے اس پہ ہم عمل کریں اور عوام میں شعور اور آگاہی پیدا کریں. دوسرا میں یہ چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پارک وغیرہ کھول دیں. جو لوگ ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں. پارکس میں کیا ہے، آپ لا دیں کہ گورنمنٹ کہہ دے کہ جو بندے کی عمر 50 سال یا 40 سال ہے وہ پارک میں جا سکتا ہے، اس نے جا کے واک ہی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے ادھر جا کے. تو اس طرح لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی جو ہے نا اس کا دوبارہ آغاز کرنے کا موقع دینا چاہیے. میرے خیال کے مطابق تو عید آ رہی ہے، لوگوں کو اور بھی جتنا
میسر دے کے گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، کرنا چاہیے۔ ٹرینز جو ہیں ان میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ 1-2 ٹرینیں چلا دیں کسی بڑے شہر سے اور اس کو لمبا کر دیں، اور اس میں جو پیسنجر ہیں ان کو ڈسٹینس پہ بٹھا کے سفر تھوڑے سے کرائے بڑھا لیں، تاکہ آپ کا بھی پروفٹ شروع ہو جائے اور لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بارے تھوڑا غور کریں، اپنے رویے چینج کریں، ضد پہ نہ رہیں۔ ہمارا ملک جو ہے نا، اس کی شان ہی نرالی ہے کہ عوام اور سوچتی ہے، حکومت اور سوچتی ہے، اور یہاں بھی مختلف طبقات ہیں۔ جو دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کرونا شرونا میں تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ جو شہروں کے لوگ ہیں وہ تھوڑا بہت پرہیز کرتے ہیں، جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں ڈی ایچ وغیرہ میں رہتے ہیں وہ اس کی مکمل احتیاط کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب کو اس بیماری سے لڑنے کے لیے سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور ہمیں ایک مناسب رویے سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ شکریہ۔